بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ دوم طاعبت اسلامی والی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم فعل تعجب کا بیان پڑھیں گے۔ مصنف فعل تعجب کی تعریف فرماتے ہیں فعل تعجب وہ فعل جو کسی چیز پر تعجب اور حیرانگی کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اسے فعل تعجب کہتے ہیں۔ فعل تعجب کسے کہتے ہیں؟ اگر تعجب اور حیرانگی کے لیے کوئی فعل وضع کیا گیا ہے تو اسے فعل تعجب کہتے ہیں، جیسے ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے۔ فعل تعجب کے صیغے کتنے آتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں فعل تعجب کے صیغے دو طرح سے آتے ہیں۔ نمبر 1 قیاسی، نمبر 2 سماعی۔ فعل تعجب کے قیاسی صیغے دو ہیں، دو وزن پر آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ثلاثی مجرد افعال سے فعل تعجب کے دو اوزان آتے ہیں۔ نمبر 1 ما افعلہ، نمبر 2 افعل بہ۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو ثلاثی مجرد سے فعل تعجب کے وزن قیاسی آتے ہیں دو، ان کے بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ما افعلہ، جو پہلا صیغہ قیاسی ہے، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے فعل مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ لگا کر اس سے پہلے ما تعجبیہ کا اضافہ کریں، عین اور لام کلمہ کو فتحہ دے کر آخر میں ضمیر یا اسم ظاہر منصوب بڑھا دیں، جیسے یفعلو سے ما افعلہ یا ما افعل زیدن، کیا ہی اچھا کیا اس نے یا کیا ہی اچھا کیا زید نے۔ تو اس طریقے سے یہ فعل تعجب ما افعلہ کا صیغہ بن جائے گا۔ افعل بہ کس طریقے سے بناتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ثلاثی مجرد کے فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں، عین کلمہ کو کسرہ دے کر لام کلمہ کو ساکر کر دیں اور آخر میں حرف جر با کے ساتھ ضمیر یا اسم ظاہر مجرور لے آئیں، جیسے یفعلو سے افعل بہ یا افعل بزید۔ ترجمہ ویسا ہی سیم ہوگا، کیا ہی اچھا کیا اس نے یا کیا ہی اچھا کیا زید نے۔ یہ تو فعل تعجب کے قیاسی صیغے ہو گئے۔ اب فعل تعجب کے سماعی صیغے کون کون سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس کے صیغے کثیر ہیں، اس کے بہت زیادہ صیغے آتے ہیں، جن میں سے کچھ مشہور درج ذیل ہیں، جیسے فعولا، یہ بہت مشہور ہے، کسی بڑے معاملے یا بڑے کام پر تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے وحسن اولئک رفیقا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وحسن اولئک رفیقا، وہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ اس کے بعد ہے للہ درہ، جب کسی شخص کی ذہانت یا بہادری پر تعجب کے لیے بولا جائے، تعجب کے اظہار کے لیے بولا جائے تو للہ درہ بولتے ہیں، للہ درہ فارسن۔ اور اسی طریقے سے سبحان اللہ، یہ کب بولے جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کسی عجیب واقعہ یا کسی خوبصورت چیز پر بطور تعجب اظہار کرنے کے لیے، جیسے سبحان اللہ، تو یہ کسی عجیب واقعہ، کسی خوبصورت چیز پر تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ان المؤمن لا ينجس حیا ولا میتا، یہ سبحان اللہ کے آگے کا جملہ ہے۔ اس کے بعد ہے کیفا، جب استفہام بطور تعجب استعمال ہو تو کیفا جو ہے بطور تعجب آتا ہے، لیکن یہ کب آئے گا؟ جب استفہام بطور تعجب ہو تو کیفا استعمال ہوتا ہے، جیسے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے۔ نوٹ فرماتے خیال رہے کہ ہر فعل سے فعل تعجب نہیں بن سکتا، بلکہ اس کی بھی وہی شرائط ہیں جو اس میں تفضیل کے بیان میں ذکر ہو چکی ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ تام ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اس کی گردانیں ہوتی ہوں، متصرف ہو، اسی طریقے سے وہ جو ہے نا اس کا رنگ و عیب کے معنی میں نہ استعمال ہوتا ہو، اس کا افعلو یا فعلانو وغیرہ وغیرہ آپ استعمال کر چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فائدہ، غیر ثلاثی مجرد افعال اور ان افعال سے جن سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر آتا ہے۔ اب یہاں تو یہ بتا دیے کہ اس میں تفضیل کی وہی شرائط ہیں، لیکن اگر
جیسے اس میں تفصیل میں کہا گیا تھا کہ غیر ثلاثی مجرد سے نہیں بنانے کا طریقہ بتایا تھا، بلکہ ثلاثی مجرد سے اس میں تفصیل بنانے کا طریقہ بتایا تھا، تو غیر ثلاثی مجرد تو رہ گئے۔ اسی طریقے سے یہاں پر فعل تعجب ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ بتا دیا، لیکن غیر ثلاثی مجرد سے تو رہ گئے۔ تو اب غیر ثلاثی مجرد افعال سے اور ان افعال سے جن سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر آتا ہے، اگر ان افعال سے فعل تعجب بنانا مقصود ہو تو ان افعال کے مصدر سے پہلے ما اشدہ یا اشدد لگائیں گے، البتہ ما اشدہ کے ساتھ مصدر کو نکرہ اور منصوب ذکر کریں گے، جیسے ما اشدہ استقامتاً، وہ کس قدر استقامت والا ہے، جبکہ اشدد لانے کی صورت میں مصدر کے ساتھ حرف جر با کا اضافہ کریں گے اور آخر میں ضمیر یا اسم ظاہر مجرور آئے گا، جیسے اشدد بعم یہی وہ کیسا اندھا ہے، اشدد بحمرت زید، زید کتنا سرخ ہے۔ اب یہاں سے تمرین بتا رہے ہیں، تمرین کو حل کرنا ہے، تو تمرین میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل ثلاثی مجرد کے فعل مضارع مثبت معروف سے فعل تعجب کے صیغے ترجمے کے ساتھ لکھیے۔ تو یہاں پر یصدق، یعزم، یرحم ہمیں 3 فعل دیے گئے، فعل مضارع مثبت معروف، ان سے ہمیں جو ہے فعل تعجب کے جو دونوں صیغے قیاسی پڑے تھے وہ لکھنے ہیں۔ یصدق سے پہلا صیغہ فعل تعجب کا بنے گا ما اصدق زیدن، زید کتنا سچا ہے، ما اصدق زیدن، زید کتنا سچا ہے، یا اصدق بزیدن، اس کا ترجمہ وہی ہوگا زید کتنا سچا ہے، اصدق بزیدن، زید کتنا سچا ہے۔ اس کے بعد یعزم سے بنے گا، پہلا صیغہ بنے گا ما اعظم زیدن، زید کتنا بڑا ہے یا زید کتنا عظیم ہے، ما اعظم زیدن، زید کتنا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے اعظم بزیدن، اس کا ترجمہ وہی ہوگا زید کتنا عظیم ہے یا زید کی شخصیت کتنی عظیم ہے۔ اس کے بعد یرحمو سے بنے گا پہلا صیغہ ما ارحم زیدن، زید کتنا مہربان ہے، ما ارحم زیدن، زید کتنا رحم کرنے والا ہے یا زید کتنا رحم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا صیغہ بنے گا ارحم بزیدن، زید کتنا مہربان ہے۔ یہ تو سوال نمبر 1 ہو گیا۔ اب آئیے سوال نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل فعل تعجب والے جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں اور اردو سے عربی جملے بنائیں۔ تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، جو فعل تعجب عربی میں دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ اردو میں کر دینا ہے، اور جو فعل تعجب کا ترجمہ عربی زبان میں اردو زبان میں دیا گیا ہے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دینا ہے، ترجمہ کر دینا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس فعل تعجب عربی میں ابرد بہذا الماء، اس کا ترجمہ ہوگا یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے، ابرد بہذا الماء، یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ اس کے بعد ہے ترجمہ عربی زبان کتنی آسان ہے، تو اس سے فعل تعجب بنے گا ما اسہل اللغۃ العربیہ، ما اسہل اللغۃ العربیہ، یہ فعل تعجب بنے گا۔ اس کے بعد ہے ما انشط ھذا الولد، اس کا ترجمہ ہوگا یہ لڑکا کتنا چست ہے، یہ لڑکا کتنا چست ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کتنے مہربان ہیں، یہ بنے گا ما ارحمک، ما ارحمک، آپ کتنے مہربان ہیں۔ اس کے بعد ہے یا ربی ما اوسع رحمتک، اس کا ترجمہ ہوگا اے میرے رب تیری رحمت کتنی وسیع ہے، اے میرے رب تیری رحمت کتنی وسیع ہے۔ اس کے بعد ہے ماں کتنی شفیق ہوتی ہے، اس کی عربی یعنی فعل تعجب عربی میں بنے گا ما اشفق الامہ، ما اشفق الامہ بنے گا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل آیات، احادیث اور شعر میں فعل تعجب کی پہچان کر کے باب بیان کریں اور ترجمہ کریں۔ یہاں پر ہمیں عبارات کچھ دی جا رہی ہیں جن میں آیت ہوں گی، حدیث پاک ہوں گی یا شعر ہوں گے، ان میں ہمیں پہچاننا ہے کہ کون سا فعل تعجب ہے، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیت کریمہ ہے فما اصبرہم علی النار، تو اصبرہم جو لفظ آیا، فما اصبرہم جو لفظ آیا، ما اصبرہم یہ فعل تعجب ہے، اور یہ اصبرہ ضربہ یضربو سے ہے۔ اصبرہ جو فعل تعجب آیا یہ ضربہ یضربو سے ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ لوگ آگ پر کتنے صابر معلوم ہوتے ہیں، یہ لوگ آگ پر کتنے صابر معلوم ہوتے ہیں۔
اس کے بعد ہے اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا. تو یہاں پر جو اسمع بہم و ابصر جو لفظ آئے ہیں یہ دونوں کے دونوں فعل تعجب ہے. اسمع بہم بھی فعل تعجب ہے اور ابصر بھی فعل تعجب ہے. اسمع اور جو ہے یہ سمع یسمعو سے ہے اور ابصر جو ہے یہ کرما یکرمو سے ہے. اسمع سمع یسمعو سے ہے اور ابصر کرما یکرمو سے ہے. اسمع بہم کا ترجمہ ہوگا وہ کتنے سننے والے ہیں، اور ابصر اصل میں یہاں پر بھی جو ہے ہم ضمیر محذوف ہے، اس کا معنی ہوگا ابصر بہم یعنی وہ کتنے دیکھنے والے ہیں، وہ کتنے دیکھنے والے ہیں. اس کے بعد حدیث پاک ہے کان یقول یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک فقالت له ام سلمہ ما اکثر ما تقول یا مقلب القلوب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها. تو یہاں پر جو ما اکثر ما تقول جو لفظ آیا ہے یہ اس میں یہ فعل تعجب ہے. ما اکثر ما تقول جو لفظ آیا ہے یہ فعل تعجب ہے اور اکثرہ جو ہے کرما یکرمو سے ہے. اکثرہ جو لفظ آیا ہے یہ کرما یکرمو سے ہے. ترجمہ ہے تو کتنی زیادہ باتیں کرتا ہے، تو کتنی زیادہ باتیں کرتا ہے. اس کے بعد ہے ما احسن العلم بعد الجہل وما اقبح الفقر بعد الغناء وما اقبح الضلالة بعد الہدى. تو یہاں پر جو ما احسن العلم آیا ہے یہ فعل تعجب ہے. ما اقبح الفقر جو لفظ آیا ہے یہ بھی فعل تعجب ہے. ما اقبح الضلالة جو لفظ آیا ہے یہ بھی فعل تعجب ہے. تو تین فعل تعجب ہوئے، ما احسن العلم، ما اقبح الفقر، ما اقبح الضلالة. ما احسن العلم کا ترجمہ ہوگا، ما احسن العلم یہ باب کرما یکرمو سے ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا علم کتنا ہی خوبصورت ہے. ما احسن العلم یہ کرما یکرمو سے ہے اور اس کا ترجمہ ہے علم کتنا ہی خوبصورت ہے. ما اقبح الفقرہ تو اقبح لفظ جو ہے یہ بھی کرما یکرمو سے ہے، اس کا ترجمہ ہے فقر کتنا ہی برا ہے، فقر کتنا ہی برا ہے. ما اقبح ضلالتا، اقبح یہاں پر جو لفظ آئے یہ بھی کرما یکرمو سے ہے، اس کا ترجمہ ہے گمراہی کتنی بری ہے، گمراہی کتنی بری ہے. اس کے بعد شعر ہمارے پاس ہے اذا اتانی بہ البشیر من اللہ فاکرم بہ لدی بشیرا. یہاں پر ایک لفظ مٹ گیا ہے. فاکرم بہ جو لفظ آیا ہے یہ فعل تعجب ہے. اکرم بہ جو لفظ آیا ہے یہ فعل تعجب ہے جو کہ کرما یکرمو سے ہے، جو کہ کرما یکرمو سے ہے اور اس کا ترجمہ ہے وہ کیا ہی کریم ہے، وہ کیا ہی کریم ہے. تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.